بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن ریویل کیا اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ آپ قرآن کے میسج کو سارے ہی لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو آپ نے یہ مشن شروع کیا قرآن لوگوں تک پہنچانے کا، قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ لیکن وہ زمانہ چونکہ ریلیجس انٹالرنس کا زمانہ تھا، تو جو ٹرائب یعنی جو سب سے طاقتور ٹرائب تھی مکہ کی یعنی قریش، وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح سے ستانے لگے۔ لیکن آپ کے انکل جن کا نام ابو طالب تھا، ان کی سپورٹ آپ کو ملتی رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ جو پروفٹ کی وائف تھیں، ان کی بھی بہت سپورٹ اور ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پروفٹ کے مشن میں۔ چونکہ حضرت خدیجہ ایک ویلدی لیڈی تھیں، تو اس وقت جو بھی حضرت خدیجہ کا مال تھا، جو ویلتھ تھی، وہ پروفٹ نے اپنے مشن میں استعمال کی۔ لیکن چند سالوں کے بعد ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے فوراً بعد ہی حضرت خدیجہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد قریش نے بہت زیادہ پروفٹ کو ستانا شروع کیا، اور ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد ابو لہب بنو ہاشم خاندان کا سردار بنا۔ بنو ہاشم پروفٹ کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ تو حالانکہ ابو لہب پروفٹ کا انکل تھا، لیکن وہ بہت ہی بڑا دشمن بھی تھا۔ تو اس نے جب وہ بنو ہاشم خاندان بنو ہاشم کا سردار بنا، تو اس کے بعد اس نے پروفٹ کو بنو ہاشم خاندان سے نکال دیا۔ دراصل وہ ٹرائبل ایج تھا۔ اس زمانے میں کوئی بھی شخص اگر اس کو کسی ٹرائب سے نکال دیا جائے تو اس کے لیے زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا۔ کوئی بھی اسے قتل کر سکتا تھا، کوئی بھی اسے غلام بنا سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے پروفٹ کے لیے بہت ہی سنگین حالات مکہ میں ہو گئے۔ اور اسی بیچ قریش نے ایک شخص کو کچھ رقم دی اور اس سے یہ طے کیا کہ تم پروفٹ کو قتل کر دو۔ تو جب یہ بات رسول اللہ کو پتہ چلی تو وہ راتوں رات وہاں سے نکل گئے، مکہ سے نکل کے طائف کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ اور آپ کے ساتھ اس وقت صرف زید تھے جو آپ کے ساتھی تھے۔ وہ دراصل زید ایک غلام تھے اور حضرت خدیجہ کے سرونٹ تھے۔ تو جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے پروفٹ کی، تو حضرت زید کو آپ نے گفٹ کے طور پر پروفٹ کو دے دیا۔ تو اس وقت پروفٹ نے فوراً ان کو فری کر دیا، یعنی ان کی غلامی ختم کر دی، اور اپنے بیٹے کی طرح زید کو رکھا۔ کچھ سالوں کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا، زید کے فادر کو اور ان کے انکل وغیرہ کو پتہ چلا کہ زید اب غلام نہیں ہے، وہ فری ہو گئے ہیں، تو وہ مکہ آئے زید کو واپس لے جانے کے لیے۔ تو جب وہ زید سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم تم کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، چونکہ اب تم فری ہو گئے ہو، اب تم غلام نہیں ہو، تو زید نے کہا کہ میں اب واپس نہیں جاؤں گا، میں اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو زید اپنے فادر اور اپنے انکل کے ساتھ واپس نہیں گئے اور پروفٹ کے ساتھ ساری زندگی رہے، اور بہت بڑا انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے قرآن کو لکھا۔ قرآن جب ریویل ہوتا تھا تو کچھ لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، انہیں کاتب وحی کہا جاتا تھا۔ تو زید بھی ان میں سے ایک کاتب وحی تھے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ قریش نے کسی کو مقرر کیا ہے ان کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ فوراً مکہ سے طائف کی طرف نکل گئے، اور اس وقت صرف زید ان کے ساتھ تھے۔ اور یہ سفر پیدل کیا، چونکہ مکہ سے جنوب کی طرف طائف ایک شہر واقع ہے جو اونچائی پر ہے، یعنی پہاڑی علاقہ ہے۔ تو پروفٹ محمد نے اس وقت یہ سفر پیدل کیا۔ تو یہ کافی لمبا سفر
مکہ سے طائف آپ نے طے کیا، چونکہ پروفٹ کو یہ امید تھی کہ میں مکہ جا کر وہاں کے لوگوں کو اپنے مشن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ میرے مشن کے سپورٹر بن جائیں، اور یہاں قریش جو مجھے ستا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے آسانی ملے اور میں اپنا کام بآسانی کر سکوں۔ تو بہت ہی تکلیف اور بہت ہی مشکل سفر طے کر کے پروفٹ پیدل مکہ سے طائف پہنچے، پہاڑی علاقہ اوپر نیچے، اور وہ سب مشکل راستے طے کر کے آپ طائف پہنچے۔ جو طائف ورڈ ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں وال، یعنی دیوار۔ غالباً طائف ایک والڈ سٹی تھا، جیسے دلی پرانے زمانے میں والڈ سٹی تھا، اسی طریقے سے غالباً طائف کے شہر کے چاروں طرف والز تھیں، اس کی وجہ سے اس کا نام طائف پڑ گیا۔ تو طائف میں 3 بہت ہی مشہور لوگ رہتے تھے جن کا نام تھا عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ تو پروفٹ نے سوچا کہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جاؤں، اور چونکہ بہت ہی معروف لوگ ہیں، شہر کے بہت مشہور لوگ ہیں، اگر انہوں نے میری بات مان لی تو ہو سکتا ہے جو باقی لوگ ہیں، جو شہر کے اور لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ بھی میری بات مان لیں۔ تو سب سے پہلے پروفٹ محمد ان 3 لوگوں کے پاس پہنچے، یعنی عبد یا لیل، مسعود اور حبیب، اور ان تینوں سے بتایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پروفٹ بنایا ہے اور میرے اوپر قرآن ریویل کیا ہے، اور میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں اس قرآن کے میسج کو سارے انسانوں تک پہنچاؤں۔ تو میں نے اپنا مشن مکہ میں شروع کیا ہے، لیکن وہاں جو ٹرائب قریش ہے وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا ہے، تو میں طائف آیا ہوں اس مقصد سے، اس امید سے کہ آپ لوگ میری بات سنیں اور میرے سپورٹر بن جائیں اور مجھے پروٹیکشن دیں تاکہ میں اپنا مشن جاری رکھ سکوں۔ تو یہ باتیں جب ان تینوں بھائیوں نے سنی تو ان تینوں بھائیوں نے بہت ہی برا جواب دیا۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ کیا خدا کو کوئی اور شخص ملا نہیں تھا پیغمبر بنانے کے لیے جو تمہیں بنایا؟ دوسرے نے کہا کہ کیا خدا نے کعبہ کی بے عزتی کے لیے تمہیں پیغمبر بنایا ہے؟ تو اس طرح کے بہت ہی غیر سنجیدہ باتیں ان بھائیوں نے کی۔ تو پروفٹ محمد بہت ہی غم اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور واپس مکہ کی طرف جانے لگے۔ تو جو یہ تینوں بھائی تھے اور وہاں کے جو اور لوگ تھے طائف کے، انہوں نے اور بھی بہت برا سلوک کیا۔ وہ یہ کہ جو لڑکے تھے، جو شریر لڑکے، ان سے کہا کہ ان کو پتھر مارو۔ تو پروفٹ جب واپس جانے لگے تو سب جو لڑکے تھے انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا، اور اتنا زیادہ پتھر مارا کہ آپ کے بدن سے خون نکلنے لگا، یعنی آپ لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید جو آپ کے ساتھی تھے وہ پیچھے چادر، جو ان کے پاس چادر تھی، وہ تان کے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ پتھر پروفٹ کے باڈی پہ لگا اور جسم لہو لہان ہو گیا اور ساری باڈی سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ خون بہہ کے آپ کے جوتے میں جمع ہو گیا۔ یعنی وہ لڑکے پیچھے سے پتھر مارتے تھے اور آگے آپ چلتے تھے، اور زید کوشش کرتے تھے کہ پتھر پروفٹ کو نہ لگ پائے۔ تو اس طریقے سے کافی دیر تک وہ سب لڑکے پتھر مارتے رہے، اور شام ہو گئی، اور جب شام ہو گئی تب وہ لڑکے جو تھے وہ واپس اپنے شہر کی طرف، اپنے گھروں کی طرف واپس ہوئے۔ تو بہت ہی تکلیف اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں، یعنی پروفٹ پیدل مکہ سے طائف آئے، ایک بہت ہی تکلیف دہ سفر طے کر کے، تھکن اور بہت ہی پریشانی کے ساتھ، اور طائف والوں نے نہ ان سے کہا کہ آپ بیٹھیے، آپ چائے پیجئے یا آپ کھانا کھائیے، کوئی خاطر تواضع نہیں کی، بلکہ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ بات کی، اور اس کے بعد لڑکوں سے کہہ دیا کہ تم پتھر مار کے شہر سے باہر نکال دو۔ تو اس طریقے کا بہت ہی برا سلوک طائف کے لوگوں نے پروفٹ کے ساتھ کیا۔ تو بہت ہی تکلیف اور بہت ہی
پریشانی کے عالم میں، یعنی پروفٹ پیدل مکہ سے طائف آئے، ایک بہت ہی تکلیف دہ سفر طے کر کے، تھکن اور بہت ہی پریشانی کے ساتھ، اور طائف والوں نے نہ ان سے کہا کہ آپ بیٹھیے، آپ چائے پیجیے یا آپ کھانا کھائیے، کوئی خاطر تواضع نہیں کی، بلکہ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ بات کی، اور اس کے بعد لڑکوں سے کہہ دیا کہ تم پتھر مار کے شہر سے باہر نکال دو۔ تو اس طریقے کا بہت ہی برا سلوک طائف کے لوگوں نے پروفٹ کے ساتھ کیا۔ تو اس کے بعد جب لڑکے جو پتھر مار رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، وہ سب واپس چلے گئے، تو آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، ایک انگور کے باغ میں، اور وہاں کچھ آرام کیا اور مرہم پٹی کی۔ بہت ہی تکلیف اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں ایک بار بعد کے زمانے میں آپ نے حضرت عائشہ سے، جو پروفٹ کی وائف تھیں، ان سے کہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا۔ تو اس وقت تکلیف اور کرب اور پریشانی کے عالم میں آپ کی زبان سے ایک بہت ہی گہری دعا نکلی۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور اپنی بے تدبیری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی شکایت کرتا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس دعا، یہ گہری دعا جو رسول اللہ کے دل سے نکلی، کہ کس قدر مشکل وقت اس وقت ہوگا اور کس قدر تکلیف میں آپ ہوں گے۔ تو جو وہ باغ تھا، انگور کا باغ، وہاں آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا۔ تو جو انگور کے باغ کے مالک تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ بہت ہی تکلیف میں ہیں، تو اپنے ایک سرونٹ سے کہا کہ تم انگور لے جا کے آپ کو پیش کرو۔ تو وہ سرونٹ ایک ٹرے میں انگور لا کے اس نے پروفٹ کے سامنے رکھا۔ تو جب آپ نے انگور اٹھایا اور اسے کھانا شروع کیا، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ تو جو سرونٹ جو انگور لایا تھا، جس کا نام عداس تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو پروفٹ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو پروفٹ نے کہا اچھا، تم نینوا کے رہنے والے ہو، جہاں خدا کے مقدس بندے یونس بن متی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا۔ تو اس کو اور حیرانی ہوئی، وہ بولا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ تو پروفٹ نے کہا کہ یونس بن متی بھی ایک پیغمبر تھے اور میں بھی ایک پیغمبر ہوں۔ تو یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ اور پیر چومنے لگا اور اسی وقت ایمان لے آیا۔ پھر پروفٹ وہاں سے آگے چلے اور ایک مقام جس کا نام کتابوں میں قرن الثعالب آتا ہے، وہاں جب آپ پہنچے تو کچھ آپ کو راحت، کچھ آرام محسوس ہوا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو ایک بادل آپ کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس بادل میں فرشتے جبریل ہیں، یعنی اینجل جبریل۔ تو فرشتے جبریل نے آپ کو وہیں سے آواز دی اور کہا کہ اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا وہ اللہ نے سن لیا، اور اب میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ یعنی اینجل آف ماؤنٹن آپ کے سامنے آیا اور اس نے سلام کیا اور کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ملک الجبال ہوں، یہ سارے جو پہاڑ ہیں یہ میرے قبضے میں ہیں، اور مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو بھی حکم دیں وہ میں کروں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں طائف کے جو یہ دو پہاڑ ہیں، دراصل طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں واقع تھا، ادھر پہاڑ اور ادھر پہاڑ، اور بیچ میں طائف کی بستی تھی۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اس طریقے سے ملا دوں جیسے چکی کے دو باٹ ہوتے ہیں، اور یہ طائف کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے پس کے ختم ہو جائیں۔ دراصل فرشتوں
کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی بھی کام کر سکیں. دنیا میں جو بھی نظام چل رہا ہے وہ سارے فرشتے چلاتے ہیں. تو یہ جو فرشتہ تھا جو ملک الجبال جس کا نام تھا یعنی اینجل آف ماؤنٹن، اس نے کہا پروفٹ سے کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں طائف کی بستی کو اس طریقے سے پیس دوں کہ جو دونوں پہاڑ دونوں سائڈز پر ہیں ان کو آپس میں ملا دوں اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں، چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا. تو پروفٹ نے جب یہ بات سنی ملک الجبال سے، اینجل آف ماؤنٹن سے، تو آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور پروفٹ بولے کہ لا یا ربی، کہ نہیں ہے میرے رب، مجھے تو یہ امید ہے کہ جو ان کی اگلی جنریشنز ہوں گی وہ ان کی طرح نہیں ہوں گی، وہ تیرے دین پر چلیں گی اور تیرے پیغام کو لوگوں تک آگے پہنچائیں گی. تو یعنی جو پیغمبر ہوتا ہے، جو پروفٹ ہے، وہ لوگوں کے لیے اس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی. پتھر انہوں نے برسائے اور کتنا برا سلوک کیا، اس کے باوجود پروفٹ ان کی اگلی جنریشنز تک دیکھ رہا ہے، ان کی اگلی جنریشنز کے بارے میں پر امید ہے کہ ان کی اگلی جنریشنز اچھے لوگ اس میں نکلیں گے اور اچھے کام کریں گے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل سے نفرت کو نکالیں، ہیٹ اور وائلنس، انتقام اور اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ اپنے دل سے نکالیں. یعنی آج یہ حال ہے کہ ہم اخبار میں کچھ نیوز پڑھتے ہیں جو کہ عام طور سے غلط ہوتی ہے اور اپنے اندر ہم نفرت بھر لیتے ہیں. وہ وقت تھا کہ پروفٹ نے پتھر کھائے، خون بہنے لگا، اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعائیں کی. دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفٹ کا مشن دعوت تھا. یعنی دعوت کے معنی ہوتے ہیں قرآن کے میسج کو سارے انسانوں تک پہنچانا. تو اگر پیغمبر لوگوں سے نفرت کرے گا تو کیسے وہ قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچائے گا؟ دعوت کے لیے یا قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سارے انسانوں سے محبت کرنی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے انی لکم ناصح امین، کہ پیغمبر لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں آنیسٹ ہوں. یعنی میں جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے ریویلیشن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، میں ایز اٹ از تمہارے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسروں کے خلاف نفرت اور انتقام اور وائلنس اور انٹالرنس، اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں، اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور محبت اور لو اور کمپیشن اور ٹالرنس اور نان وائلنس جیسے پازیٹیو چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آپ دعوت کا کام کر سکیں. چونکہ دعوت نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. دعوت کے لیے پازیٹیو احساسات یعنی محبت اور لو اور کمپیشن اور ویل وشنگ ضروری ہے. تو یہ سفر جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کے لیے کیا تھا، یہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے ہوا تھا. ہجرت کے معنی ہوتے ہیں مائیگریشن. یعنی جو 13 سال پروفٹ مکہ میں رہے اور 13 سال کے بعد آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. اسی سے اسلامی کیلنڈر بھی شروع ہوا. پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اور آگے بڑھے مکے کی طرف، اور بہت ہی تکلیف اور پریشانی کے عالم میں آپ آگے جا کے ایک مقام جس کا نام کتابوں میں نخلہ آتا ہے، وہاں آپ رکے، اور اس وقت رات ہو گئی تو آپ وہاں نماز پڑھنے لگے. تو نماز میں آپ نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہاں سے ایک جن کا ایک گروپ گزرا، جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، اور انہوں نے قرآن آپ کی زبان سے سنا تو وہ بہت ہی متاثر ہوئے اور فوراً ایمان لے آئے. اور پھر وہ جن واپس اپنے قوم کی طرف گئے اور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور واقعات اور حالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.